محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے بازار سے ایک پرانا امپورٹڈ کوٹ خریدا۔ گھر آ کر جیبیں چیک کی تو اندرونی جیب سے ایک خاکی لفافہ نکلا۔ میں نے کھولا تو اس میں میری ہی ایک تصویر تھی جو کل رات لی گئی تھی جب میں سو رہا تھا۔ تصویر کے پیچھے سرخ روشنائی سے لکھا تھا، یہ کوٹ تمہیں بہت جچ رہا ہے، لیکن افسوس کہ اب یہ تمہارے پاس آ گیا ہے اور بہت جلد تم اس کی وجہ سے۔ دسمبر کی وہ رات اس قدر سرد اور بے رحم تھی کہ لاہور کی فضا میں پھیلی ہوئی گہری دھند نے ہر منظر کو دھندلا کر دیا تھا، اور یہ دھند صرف باہر سڑکوں پر نہیں تھی بلکہ میری زندگی میں بھی ایک ایسے ہی تاریک اور نہ ختم ہونے والی دھند میں گم ہو چکی تھی، جس سے نکلنے کا مجھے کوئی بھی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ صرف 6 ماہ پہلے تک جس احمر کا نام بزنس کمیونٹی میں ایک برانڈ کی حیثیت رکھتا تھا اور جس کے دستخط سے کروڑوں کے سودے طے پاتے تھے، آج وہی احمر اپنی جیب میں موجود گنے چنے نوٹوں کو بار بار ٹٹول رہا تھا کہ کہیں وہ بھی گر نہ گئے ہوں، کیونکہ وقت کا پہیہ اس قدر الٹا گھوما تھا کہ مجھے عرش سے فرش تک پر پھٹک دیا۔ اور میری تباہی کی داستان تب شروع ہوئی جب میں نے اپنی ساری جمع پونجی ایک انٹرنیشنل شپمنٹ پر لگا دی تھی، جسے میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا داؤ سمجھ رہا تھا، لیکن وہ شپمنٹ سمندر برد ہو گئی اور انشورنس کمپنی نے ایک ایسی قانونی شک کا سہارا لے کر کلیم مسترد کر دیا جس نے مجھے راتوں رات سڑک پر لا کر کھڑا کیا۔ اور پھر وہ لوگ جو میری محفلوں میں سب سے اونچی آواز میں کہکے لگاتے تھے، اور وہ جو میرے کامیابی کے قصیدے پڑھتے نہیں تھکتے تھے، وہ سب ایسے غائب ہو گئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اور اب میرے عالی شان گھر کا بیشتر سامان بک چکا تھا، ملازم تنخواہ نہ ملنے پر کام چھوڑ کر جا چکے تھے، اور بجلی کا میٹر کٹنے کے ڈر سے میں زیادہ تر وقت اندھیرے میں گزارتا تھا۔ لیکن ان تمام تر ذلتوں کے باوجود میرے اندر کی وہ ضدی انا ابھی تک نہیں مری تھی جو مجھے دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے یا اپنی شکست تسلیم کرنے سے روکتی تھی، اور اسی انا نے مجھے آج ایک انتہائی عجیب اور ذلت امیز امتحان میں ڈال دیا تھا، کیونکہ کل صبح میری ایک غیر ملکی وفد کے ساتھ میٹنگ طے تھی جو میرے پرانے تعلقات کی بنیاد پر ہو رہی تھی، اور یہ میٹنگ میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھی۔ اگر میں ان سرمایہ کاروں کو قائل کر لیتا کہ میرا کاروبار محض ایک عارضی دباؤ کا شکار ہے اور میں اب بھی وہی با اثر سیٹ ہوں، تو شاید وہ میرے نئے پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کر دیتے اور میری ڈوبتی کشتی کنارے لگ جاتی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان گوروں کو متاثر کرنے کے لیے ظاہری شخصیت اور لباس کا معیاری ہونا شرط اول تھی، اور میری الماری میں موجود سارے قیمتی سوٹ یا تو پرانے ہو چکے تھے یا میں انہیں بیچ کر راشن کا بندوبست کر چکا تھا۔ لہٰذا مجھے ایک ایسے اوور کوٹ کی اشد ضرورت تھی جو دیکھنے میں ہزاروں ڈالر کا لگے اور میری خستہ حالی پر پردہ ڈال سکے، مگر میری جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں کسی شاپنگ مال کا رخ بھی کر سکتا۔ اس لیے دل پر پتھر رکھ کر اور اپنی عزت نفس کو جوتوں تلے روند کر میں نے آج شہر کے اس حصے کا رخ کیا جہاں پرانی اور اتری ہوئی چیزیں بکتی ہیں، جسے دنیا لنڈا بازار کہتی ہے، اور میں نے اپنی گاڑی چونکہ قرض خواہوں کے ڈر سے گراج میں چھپا دی تھی اور اس میں پیٹرول ڈلوانے کی بھی سکت نہیں تھی، اس لیے میں نے منہ پر مفلر لپیٹا، سر پر اونی ٹوپی کو نیچے تک کھینچا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ لے، اور لوکل بس کے دھکے کھاتا ہوا اسٹیشن پر جا پہنچا، اور وہاں سے پیدل ہی بازار کی جانب چل پڑا۔ کیچڑ اور گندگی سے اٹی ہوئی سڑکوں پر چلتے ہوئے مجھے ہر قدم پر ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنے ماضی کے جنازے کے ساتھ چل رہا ہوں، اور بازار کی رونق مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ جہاں ہر طرف پرانے کپڑوں کی مخصوص بو پھیلی ہوئی تھی جو نفلتین کی گولیوں اور انسانی پسینے کی بو کا ایک عجیب امیزہ تھی۔
اور دکاندار گلے پھاڑ پھاڑ کر آوازیں لگا رہے تھے جو میرے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھیں۔ میں لوگوں کی نظروں سے بچتا ہوا بازار کی گہرائی میں اترتا چلا گیا تاکہ مین روڈ کے سٹالز پر کوئی جاننے والا نہ مل جائے، اور آخر کار میں ایک ایسی دکان کے سامنے رک گیا جو ایک تنگ گلی کے کونے میں تھی، اور جس کا مالک ایک بوڑھا سا پر اسرار آدمی تھا جو خاموشی سے حقہ پی رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے اپنی ضرورت بیان کی کہ مجھے ایک ایسا کوٹ چاہیے جو بالکل نیا لگے اور امپورٹڈ ہو۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، جیسے وہ میرے لباس کی خستہ حالی اور میرے لہجے کی عمارت کے تضاد کو بھانپ گیا ہوں، اور پھر وہ بنا کچھ بولے دکان کے اندرونی حصے میں چلا گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑے سے تھیلے کے ساتھ واپس آیا۔ جب اس نے وہ کوٹ باہر نکالا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ چارکول گرے رنگ کا ایک انتہائی نفیس اونی اوور کوٹ تھا جس کی تراش خراش بتا رہی تھی کہ یہ کسی عام درزی کا کام نہیں بلکہ کسی بڑے اطالوی برانڈ کا شاہکار ہے۔ اس کے بٹنوں پر دھاتی عقاب بنے ہوئے تھے اور کالر پر مخمل کی نرم تہ تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے چھوا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ استعمال شدہ ہے۔ اس میں سے ایک عجیب سی مہک آ رہی تھی جو پرانے کپڑوں کی بدبو نہیں تھی بلکہ کسی مہنگے سگار اور پرفیوم کی ملی جلی خوشبو تھی جو میرے حواس پر چھا گئی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ قیمت پوچھی تو بوڑھے نے اتنی معمولی رقم بتائی جو میری جیب میں موجود پیسوں کے اندر ہی تھی۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کہ وہ اتنا قیمتی کوٹ کوڑیوں کے بھاؤ کیوں بیچ رہا ہے، مگر میری مجبوری اور لالچ نے مجھے سوال کرنے سے باز رکھا، اور میں نے فوراً سے پیسے ادا کیے اور کوٹ کو چھاتی سے لگا کر وہاں سے ایسے بھاگا جیسے میں نے کوئی خزانہ لوٹ لیا ہو۔ واپسی کا سفر اور بھی زیادہ کھٹن تھا کیونکہ رات گہری ہو چکی تھی اور ٹھنڈ بڑھ گئی تھی، مگر کوٹ کی گرم جوشی کا خیال مجھے سہارا دے رہا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا کیونکہ آدھے حصے کی لائٹ خراب تھی اور اسے ٹھیک کروانے کے پیسے نہیں تھے۔ میں نے اندھیرے میں ٹٹول کر دروازہ کھولا اور سیدھا اپنے بیڈ روم میں چلا گیا جہاں یو پی ایس کی مدھم روشنی جل رہی تھی۔ گھر میں میرے سوا کوئی ذی روح نہیں تھا جو میری کامیابی یا ناکامی پر تبصرہ کر سکتا۔ تنہائی کا یہ احساس مجھے اندر ہی اندر کھا رہا تھا، مگر میں نے جھٹک کر کوٹ کو بیگ سے نکالا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنی پرانی شرٹ کے اوپر وہ شاہانہ کوٹ پہنا تو اچانک آئینے میں مجھے وہ بھکاری نظر نہیں آیا جو بسوں میں دھکے کھا رہا تھا، بلکہ وہی پرانا باوقار احمر نظر آیا جس کی شخصیت میں ایک رعب تھا۔ کوٹ کی فٹنگ اتنی زبردست تھی جیسے یہ صرف میرے لیے ہی بنایا گیا ہو۔ میں خوشی اور اطمینان کے اس لمحے کو محسوس کر رہا تھا کہ کل کی میٹنگ اب میری مٹھی میں ہے کہ اچانک میرا دایاں ہاتھ کوٹ کی اندرونی جیب کی طرف چلا گیا جہاں مجھے کاغذ کی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ مجھے لگا کہ شاید مالک کی کوئی رسید یا کاغذ رہ گیا ہے۔ میں نے ہاتھ ڈال کر وہ چیز باہر نکالی تو وہ ایک خاکی رنگ کا چھوٹا سا لفافہ تھا جو کافی پرانا لگ رہا تھا، مگر اس پر کوئی سلوٹ نہیں تھی۔ تجسس میرے دل و دماغ پر حاوی ہو گیا اور میں نے لفافے کے اندر سے ایک تصویر برآمد کی۔ جیسے ہی میری نظر اس تصویر پر پڑی میرے جسم میں خون جم گیا اور میری خوشی کی جگہ ایک انجانے خوف نے لے لی، کیونکہ وہ تصویر کسی اجنبی کی نہیں بلکہ میری اپنی تھی، اور یہ میری کوئی پرانی یادگار تصویر بھی نہیں تھی بلکہ یہ تصویر کل اسی بیڈ کی تھی جو میرے پیچھے رکھا تھا اور میں اس میں سو رہا تھا، نیلے رنگ کے اسی سلیپنگ سوٹ میں جو میں نے کل رات پہنا تھا۔ تصویر کا زاویہ بتا رہا تھا کہ یہ بالکل میرے سر کے اوپر کھڑے ہو کر لی گئی ہے۔ جب میں گہری نیند میں تھا میرے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ میں نے یہ کوٹ آج شام اس دکان سے خریدا ہے جو شہر کے دوسرے کونے میں ہے، اور یہ تصویر کل رات میرے بند کمرے میں لی گئی ہے، تو پھر یہ تصویر اس کوٹ کی جیب میں کیسے پہنچی؟
کیا وہ دکاندار میرے کمرے میں آیا تھا یا کوئی اور جو میرے گھر کی چابی رکھتا ہے؟ اور اس نے یہ تصویر لے کر وہاں بازار تک پہنچائی تاکہ میں اسے خرید کر واپس لاؤں۔ یہ ایک ناممکن سی بات تھی، لیکن ثبوت میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تصویر کو پلٹا تو اس کی پشت پر گہرے سرخ رنگ کی روشنائی سے ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، جس کی لکھائی انتہائی نفیس مگر وحشت ناک تھی۔ اس پر لکھا تھا کہ احمر، یہ کوٹ تمہیں بہت جچ رہا ہے۔ تمہاری یہ جھوٹی شان اور بناوٹی عمارت سے کتنی دلکش ہے، لیکن افسوس کہ اب یہ لباس تمہارے پاس آ گیا ہے اور بہت جلد تم اس کی وجہ سے اپنا وہ سب کچھ ہار جاؤ گے جو بچانے کے لیے تم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو۔ خوف کی ایک لہر میرے ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی اور تصویر میرے ہاتھ سے چھوٹ کر قلین پر گر گئی۔ میں نے فوراً سے کوٹ اتارنے کی کوشش کی، مگر میرا جسم سن ہو چکا تھا اور مجھے لگا کہ کمرے کے ہر کونے سے آنکھیں مجھے گھور رہی ہیں۔ یہ محض ایک اتفاق نہیں تھا، بلکہ کوئی میرے سائے کی طرح میرے ساتھ تھا، جو جانتا تھا کہ میں آج بازار جاؤں گا، میں یہی کوٹ خریدوں گا، اور اس نے مجھے یہ پیغام پہنچانے کے لیے اتنا لمبا کھیل کھیلا تھا۔ مجھے اچانک محسوس ہوا کہ میرے گھر کی دیواریں اب مجھے تحفظ نہیں دے رہی، بلکہ یہ ایک پنجرہ بن چکی ہیں جہاں میں اکیلا قید ہوں اور شکاری میرے بہت قریب موجود ہیں۔ میں نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا اور پھر میری نظر آئینے میں دروازے کے پیچھے پڑنے والی ایک سائے پر پڑی جو پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا، اور تب مجھے سمجھ آیا کہ میری بربادی ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اصل خوفناک کھیل تو اب شروع ہوا ہے۔ میرے ہاتھ سے وہ تصویر چھوٹ کر قلین پر گر چکی تھی اور کمرے کی دیواریں مجھے اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ وہ سرخ تحریر میرے دل و دماغ کی رزوں میں سیسا پگھلا کر انڈیل رہی تھی، اور مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یہ سب کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس کا جال میرے گرد بہت خاموشی سے بنا گیا ہے۔ لیکن اس وقت خوف سے زیادہ مجھے اپنی جان بچانے کی فکر لاحق تھی، اور میرا پہلا رد عمل یہی تھا کہ مجھے اس منحوس کوٹ سے فوراً نجات حاصل کرنی تھی، کیونکہ جب تک یہ کوٹ اس گھر میں رہے گا مجھے سکون کا سانس نہیں آئے گا۔ اس لیے میں نے ایک جھٹکے سے اس بھاری اور پر اسرار اوور کوٹ کو بیڈ سے اٹھایا۔ اس کا وزن اب مجھے پہلے سے بھی زیادہ محسوس ہو رہا تھا، جیسے میں کپڑے کا کوئی ٹکڑا نہیں بلکہ کسی انسانی کی لاش اٹھائے پھر رہا ہوں، اور اس کے ریشوں سے نکلنے والی وہ عجیب سی مہک میرے نتنوں میں گھس کر مجھے متلی کی کیفیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نے اسے بے دردی سے مروڑ کر ایک گیند کی شکل دی اور کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بھاگا۔ میرے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ مجھے اپنے کانوں میں اپنی ہی نبض کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور پورا گھر قبرستان کی طرح خاموش تھا جس میں میرے قدموں کی چاپ گونج رہی تھی۔ میں سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا اور مین گیٹ کا تالا کھول کر باہر دسمبر کی رات کا سناٹا اور گہری دھند میرا استقبال کرنے کے لیے تیار تھی۔ میں ننگے پاؤں ہی گیٹ کی طرف سے باہر نکلا اور سڑک کے کنارے رکھے ہوئے بڑے کوڑے دان کی طرف بڑھا۔ سردی میرے پیروں کو کاٹ رہی تھی، لیکن میرے اندر خوف کی جو آگ لگی تھی اس کے سامنے یہ موسم بے معنی تھا۔ میں نے کوڑے دان کا ڈھکن اٹھایا اور پوری طاقت سے اس کوٹ کو غلاظت کے ڈھیر پر دے مارا، جیسے میں اپنی زندگی کی ساری بدقسمتی اور اس انجانے خوف کو اپنے آپ سے دور پھینک رہا ہوں۔ میں وہیں کھڑا کانپتا رہا اور میری نظریں کوڑے دان کے اندھیرے میں پڑے اس کوٹ پر جمی رہیں جو اب کوڑے کے ڈھیر میں مل کر ایک بے جان چیز لگ رہا تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے اطمینان ہوا کہ بلا ٹل گئی ہے اور اب وہ منحوس سایہ مجھ سے دور ہو چکا ہے۔ میں نے جلدی سے ڈھکن بند کیا اور پیچھے مڑ کر
دیکھے بغیر گھر کی طرف بھاگا۔ گیٹ کو اندر سے تالا لگایا اور پھر مین ڈور کو بھی اچھی طرح سے لاک کیا، جیسے میں کسی دشمن کو باہر روک کر آیا ہوں۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میں جس دشمن سے بھاگ رہا ہوں وہ دیواروں اور دروازوں کا محتاج نہیں ہے۔ میں واپس اپنے کمرے میں آیا اور ہیٹر کے سامنے بیٹھ کر اپنے ٹھنڈے پڑتے جسم کو گرمانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن میرے ذہن میں ابھی بھی وہ سرخ تحریر ناچ رہی تھی کہ بہت جلد تم اس کی وجہ سے سب کچھ ہار جاؤ گے۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ کسی حاسد کی شرارت ہو سکتی ہے جس نے مجھے ڈرانے دھمکانے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ وہ میرے بیڈ روم تک کیسے پہنچا۔ اس سوچ نے مجھے پھر سے بے چین کر دیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ صبح ہوتے ہی میں اس گھر کے سارے تالے تبدیل کروا دوں گا اور پولیس کو اطلاع دے دوں گا کہ اسی ادھیڑ پن میں نے بیڈ پر لیٹنے کی کوشش کی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور ہر ہاتھ پر میرا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ گھڑی کی سوئیاں رینگ رینگ کر آگے بڑھ رہی تھی اور رات کا سناٹا گہرا ہوتا جا رہا تھا کہ اچانک مجھے کمرے کی فضا میں ایک تبدیلی محسوس ہوئی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن پھر وہ احساس یقین میں بدل گیا۔ میرے نتنوں میں پھر وہی مانوس اور عجیب سی خوشبو آنے لگی، وہی مہنگے سنگار اور پرانے پیپر منٹ کی ملی جلی مہک جو اس کوٹ سے آ رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور چاروں طرف دیکھا۔ کمرے کی کھڑکیاں بند تھیں، دروازہ لاک تھا اور اوور کوٹ، وہ کوٹ تو میں باہر کوڑے دان میں پھینک آیا تھا، تو پھر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ خوشبو اتنی تیز اور واضح تھی جیسے کوئی میرے بالکل برابر میں بیٹھ کر سگار پی رہا ہو۔ میں نے گھبرا کر ہیٹر بند کر دیا کہ شاید اس کی وجہ سے ہوا میں کوئی بو ہو، لیکن خوشبو کی شدت کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی گئی، اور اب اس میں ایک اور خوفناک عنصر شامل ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے کمرے کے باہر لکڑی کے فرش پر کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ یہ قدموں کی آواز نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی ٹک ٹک تھی، جیسے کوئی لکڑی کی چھڑی ٹیک ٹیک کر چل رہا ہو۔ ٹک ٹک، پھر وقفہ اور پھر ٹک ٹک۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے گھر میں میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنی سانسیں روک لیں اور کان دروازے کی طرف لگا دیے۔ آواز آہستہ آہستہ میرے دروازے کے قریب آ رہی تھی اور ہر ٹک کی آواز کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن رک جاتی تھی۔ مجھے لگا کہ اب دستک ہوگی، اب کوئی دروازہ کھٹکھٹائے گا یا ہینڈل گھمائے گا۔ میں نے اپنی سائڈ ٹیبل سے ایک بھاری لیمپ اٹھا لیا تاکہ اگر کوئی اندر آئے تو میں اس کا مقابلہ کر سکوں۔ آواز دروازے کے بالکل باہر آ کر رک گئی اور پھر ایک لمبی اور بھاری خاموشی چھا گئی۔ یہ خاموشی اس آواز سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ میں منٹوں تک، شاید گھنٹوں تک اسی طرح بت بنا دروازے کو گھورتا رہا کہ اب کچھ ہوگا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ نہ دروازہ کھلا، نہ کوئی آواز آئی، بس وہ سگار کی خوشبو تھی جو اب میرے دل و دماغ کو مو کر رہی تھی اور مجھے ماضی کے دھندلے دریچوں میں لے کر جا رہی تھی، جہاں یہ خوشبو مجھے بہت جانی پہچانی لگتی تھی۔ لیکن خوف کے مارے میرا دل و دماغ اس یاد کو پکڑ نہیں پا رہا تھا کہ یہ خوشبو کس کی ہے۔ آخر کار تھک اور ڈر کے مارے میری آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور میں وہیں بیٹھے بیٹھے نیم غنودگی میں چلا گیا جہاں خواب اور حقیقت کی سرحدیں مٹ جاتی ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اسی کوڑے دان کے پاس کھڑا ہوں اور وہ کوٹ خود بخود اٹھ کر میری طرف بڑھ رہا ہے اور اس کی خالی آستینیں میرے گلے میں پڑنے کے لیے پھیل رہی ہیں۔ میں چیخ کر اٹھا تو صبح ہو چکی تھی۔ کھڑکیوں سے دھوپ کی مدھم کرنیں اندر آ رہی تھی اور کمرے میں رات والا وہم اور خوف قدرے کم ہو چکا تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اپنے پسینے سے شرابور ماتھے کو صاف کیا۔ مجھے لگا کہ رات والی آوازیں اور خوشبو محض میرے تھکے ہوئے دماغ کی پیداوار تھی
اور میں خواہ مخواہ پاگل ہو رہا ہوں۔ میں نے خود کو کوسا کہ میں اتنا کمزور کیسے ہو سکتا ہوں، اور بستر سے اٹھ کر فریش ہونے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھا۔ لیکن جیسے ہی میری نظر دروازے کے ساتھ لگی ہوئی دیوار پر موجود ہینگر پر پڑی، میرے حلق سے ایک ایسی چیخ نکلی جو شاید میرے پھیپھڑے پھاڑ دیتی، اور میں لڑ کھڑا کر پیچھے گرا اور قالین پر گھسیٹتا ہوا دیوار کے ساتھ جا لگا، کیونکہ وہاں ہینگر پر وہی چارکول گرے رنگ کا امپورٹڈ اوور کوٹ لٹکا ہوا تھا، اور یہ وہی کوٹ تھا جسے میں رات کو اپنے ہاتھوں سے گندگی کے ڈھیر میں پھینک کر آیا تھا۔ لیکن اب یہ بالکل صاف ستھرا دھلا ہوا اور استری کیا ہوا لگ رہا تھا، جیسے اسے کبھی گھر سے باہر نکالا ہی نہ گیا ہو۔ اس کے بٹن چمک رہے تھے، اور اس کی تاہوں میں وہی وقار اور دہشت موجود تھی۔ میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ میں نے خود تمام دروازے بند کیے ہوئے تھے، میں نے خود اسے پھینکا تھا، تو یہ واپس یہاں کیسے آ گیا؟ کیا میں پاگل ہو چکا ہوں؟ کیا میں نے اسے کبھی پھینکا ہی نہیں تھا، یا پھر کوئی غیر مرئی طاقت اسے واپس لے آئی ہے؟ میں کانپتے ہوئے ٹانگوں پر کھڑا ہوا اور آہستہ آہستہ اس کوٹ کے قریب چلا گیا۔ مجھے لگا کہ یہ اب بھی زندہ ہو جائے گا، لیکن وہ عجیب ساکت لٹکا رہا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کی جیب کی طرف دیکھا جہاں رات کو لفافہ تھا۔ اب وہاں ایک سفید کاغذ کا ٹکڑا باہر نکلا ہوا تھا۔ میں نے کانپتی انگلیوں سے وہ کاغذ نکالا۔ اس پر اسی خونی سرخ روشنائی سے ایک نیا پیغام لکھا تھا، جسے پڑھ کر میری رگوں میں خون جم گیا۔ اس پر لکھا تھا: احمر، تم یادیں تو کوڑے دان میں پھینک سکتے ہو، لیکن اپنے گناہ نہیں پھینک سکتے۔ یہ کوٹ تمہارا لباس نہیں، تمہارا کفن ہے، اور یہ تب تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا جب تک تم وہ قرض نہیں چکا دیتے جو تم نے برسوں پہلے لیا تھا۔ میں وہیں فرش پر بیٹھ گیا، اور مجھے احساس ہوا کہ میں کسی عام دشمن سے نہیں لڑ جھگڑ رہا، بلکہ میرا مقابلہ کسی ایسی طاقت سے ہے جو میرے گھر کی چار دیواروں میں بھی، میرے ماضی میں اور میرے ذہن کے اندر موجود ہے، اور وہ مجھے آہستہ آہستہ پاگل کر کے مارنا چاہتی ہے۔ میں نے وحشت بھری نظروں سے کوٹ کو دیکھا، جو خاموشی سے مجھے گھور رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے۔ میں قالین پر گرا ہوا تھا، اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کیونکہ میرے سامنے ہینگر پر لٹکا ہوا وہ گرے اوور کوٹ مجھے کسی زندہ بلاں کی طرح گھور رہا تھا، جسے میں کچھ دیر پہلے اپنے ہاتھوں سے گلی کے کوڑے دان میں پھینک کر آیا تھا، اور گھر کے تمام دروازے مقفل کر کے سو گیا تھا۔ لیکن اس کوٹ کی واپسی نے میرے دل و دماغ کے سارے فیوز اڑا دیے، اور مجھے اپنی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا کہ کیا میں نے واقعی اسے پھینکا تھا، یا یہ میرا کوئی وہم تھا۔ لیکن میرے ہاتھ ابھی تک ٹھنڈے تھے، اور جوتوں پر لگی ہوئی کیچڑ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ میں باہر گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی اور ہے جو میرے ساتھ اس گھر میں موجود ہے، کوئی ایسا جو دیواروں کے آر پار جا سکتا ہے، یا پھر میرے گھر کی ایک ایک اینٹ سے واقف ہے۔ خوف کی ایک سرد لہر میرے ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی، اور میں نے لڑکھڑاتے ہوئے دیوار کا سہارا لے کر خود کو کھڑا کیا۔ اب اس کوٹ سے آنے والی سگار اور پیپر منٹ کی خوشبو اتنی تیز ہو چکی تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ یہ خوشبو میرے حافظے کے بند دروازوں پر دستک دے رہی تھی، اور مجھے یاد دلا رہی تھی کہ یہ مہک میں نے ماضی میں کہاں سونگھی ہے۔ تبھی میرے ذہن میں ایک جھماکا ہوا، اور ایک دھندلا سا چہرہ میرے سامنے آیا، ایک ایسا شخص جو ہمیشہ مہنگا سگار پیتا تھا، اور جسے سانس کی بیماری کی وجہ سے ہر وقت پیپر منٹ کی گولیاں کھانی پڑتی تھی۔ وقار صاحب میرے پرانے استاد تھے اور پارٹنر، جو سالوں پہلے غائب ہو گئے تھے۔ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ تو کب سے منظر سے ہٹ چکے تھے۔ تو پھر یہ خوشبو یہاں کیا کر رہی تھی؟ کیا ان کی روح بھٹک رہی ہے؟ اس خیال نے مجھے دیوانہ کر دیا، پر میں نے فیصلہ کیا کہ میں یوں گھٹ گھٹ کر نہیں مروں گا، بلکہ اس چھپے ہوئے سائے کو ڈھونڈ نکالوں گا۔
میں نے اپنی دراز سے ایک بھاری ٹارچ نکالی اور دوسرے ہاتھ میں کرکٹ کا بلہ تھام لیا جو دروازے کے پیچھے رکھا تھا۔ میرے اندر کا خوف اب غصے اور جنون میں بدل رہا تھا۔ میں نے بیڈ روم سے نکل کر گھر کی تلاشی شروع کی۔ پورا گھر قبرستان کی طرح خاموش تھا، لیکن اس خاموشی میں ایک عجیب سی سنگینی تھی، جیسے طوفان سے پہلے ہوتی ہے۔ میں نے ایک ایک کمرہ چھان مارا، الماریاں کھولیں، بستروں کے نیچے دیکھا، پردوں کے پیچھے چیک کیا، لیکن کہیں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر ساکت تھی، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میری گردن کے پیچھے کے بال کھڑے ہو رہے تھے، جیسے کسی کی نظروں کی تپش مجھ پر پڑ رہی ہو۔ جب میں اوپر کی منظر سے مایوس ہو کر نیچے کچن کی طرف آیا تو وہاں مجھے پہلی بار ایک ٹھوس ثبوت ملا۔ کچن میں چیزیں اپنی جگہ پر تھیں، لیکن فرش پر ایک جگہ پانی کے چند تازہ قطرے گرے ہوئے تھے، اور سنک میں ایک گلاس رکھا تھا جو گیلا تھا، حالانکہ میں نے رات کو کچن صاف کیا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ گلاس اٹھایا تو اس کے کنارے پر راکھ کا ایک ذرہ لگا ہوا تھا، سگار کی راکھ۔ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی، یعنی وہ کوئی روح نہیں بلکہ ایک زندہ گوشت پوست کا انسان ہے جو میرے ہی گھر میں کھاتا پیتا ہے اور میرے سونے کا انتظار کرتا ہے۔ میں نے فرش پر موجود پانی کے قطروں کا پیچھا کیا تو وہ قطرے لاؤنج سے ہوتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف جا رہے تھے۔ میں ٹارچ کی روشنی میں ان نشانات کو دیکھتا ہوا آگے بڑھا۔ ڈرائنگ روم کے آخری کونے میں ایک بہت بڑا اور پرانا لکڑی کا بک شیلف رکھا تھا جو دیوار کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ پانی کے قطرے اس شیلف کے پاس جا کر ختم ہو گئے تھے۔ میں وہاں رک گیا اور غور سے فرش کو دیکھا۔ وہاں قالین پر لکیروں کے نشان تھے، جیسے اس بھاری شیلف کو بار بار آگے پیچھے سرکایا جاتا ہو۔ میرا دل و دماغ گھوم گیا، کیونکہ اس شیلف کے پیچھے ایک پرانا راستہ تھا جو تہہ خانے یعنی بیسمنٹ میں جاتا تھا، جسے ہم نے سالوں سے بند کر رکھا تھا، اور وہاں صرف ٹوٹی پھوٹی کرسیاں اور کباڑ پڑا رہتا تھا۔ کیا کوئی وہاں ہو سکتا ہے؟ میں نے پوری طاقت لگا کر شیلف کو ایک طرف دھکیلا تو میرے سامنے لکڑی کا وہ چھوٹا سا دروازہ نمودار ہوا، جس کا تالا ٹوٹا ہوا تھا اور کنڈی کھلی ہوئی تھی۔ دروازے کی دراڑ سے ایک مدھم سی زرد روشنی باہر آ رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ وہی سگار کی بو کا ایک تیز بھبکا باہر نکلا، جس نے میری آنکھوں میں پانی لا دیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرا دشمن اسی زمین کے نیچے ہے۔ میں نے بلہ مضبوطی سے پکڑا اور ٹارچ بند کر دی، کیونکہ نیچے روشنی موجود تھی۔ میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ لکڑی کی سیڑھیاں، پرانی سیڑھیاں میرے بوجھ سے چر چر آ رہی تھی۔ ہر آواز پر میرا دل حلق میں آ رہا تھا۔ نیچے اندھیرا نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی دنیا آباد تھی، جسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کباڑ خانہ اب ایک مکمل رہائشی کمرے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہاں ایک کونے میں ہیٹر جل رہا تھا، جس کی سرخ روشنی نے دیواروں کو خون رنگ کر رکھا تھا۔ ایک پرانا بیڈ لگا تھا جس پر صاف بستر تھا، اور ساتھ رکھی ہوئی میز پر ادویات کی شیشیاں پڑی تھیں۔ لیکن سب سے خوفناک منظر میرے دائیں طرف والی دیوار تھی، جس پر میری سینکڑوں تصاویر لگی ہوئی تھی۔ یہ تصاویر میری زندگی کے مختلف ادوار کی تھی، کچھ دفتر کی، کچھ گھر کی، کچھ سوتے ہوئے اور کچھ جاگتے ہوئے، اور ہر تصویر پر سرخ مارکر سے بڑے بڑے کانٹے لگائے گئے تھے، جیسے کوئی ان تصویروں کو دیکھ کر روزانہ اپنی نفرت کو تازہ کرتا ہوں۔ وہاں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ دیواروں پر کچھ جگہوں پر خنجر بھی مارے گئے تھے، جنہوں نے میری تصویروں کو پھاڑ دیا تھا۔ یہ کسی پاگل اور جنونی شخص کا مسکن تھا جو مجھ سے شدید نفرت کرتا تھا۔ میں ابھی اس دیوار کو دیکھ کر ہی رہا تھا کہ مجھے کمرے کے تاریک کونے سے ایک ویل چیئر کے پہیوں کی آواز آئی۔ میں چونک کر مڑا تو دیکھا کہ کمرے میں کوئی بیٹھا ہے۔ ہیٹر کی مدھم روشنی اس کے چہرے پر نہیں پڑ رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی کی چاندنی
کی مٹھ چمک رہی تھی۔ وہ شخص بالکل ساکت تھا، جیسے کوئی مجسمہ ہو، لیکن اس کی سانسوں کی بھاری آواز بتا رہی تھی کہ وہ زندہ ہے۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، کون ہو تم اور میرے گھر میں چھپ کر کیا کر رہے ہو؟ سامنے آؤ۔ میری آواز خوف سے لرز رہی تھی، جو اب ایک گہری اور لڑکھڑاتی ہوئی ہنسی گونجی، جیسے خشک پتوں پر کوئی چل رہا ہو۔ اور پھر وہ ویل چیئر آہستہ آہستہ روشنی کی طرف بڑھی۔ جیسے جیسے وہ چہرہ روشنی میں آ رہا تھا، میری آنکھیں حیرت اور دہشت سے پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ ایک بوڑھا اور لاغر شخص تھا، جس کا چہرہ بیماری اور تکلیف سے نچڑا ہوا تھا۔ آنکھیں گڑھوں میں دھنس چکی تھیں اور سر کے سفید بال بکھرے ہوئے تھے، لیکن میں ان آنکھوں میں پہچانتا تھا وہ آنکھیں جو کبھی شفقت سے مجھے دیکھتی تھیں، اب ان میں نفرت اور انتقام کے شعلے جل رہے تھے۔ وہ وقار صاحب تھے، وہی وقار صاحب جنہیں میں مردہ سمجھ رہا تھا، لیکن وہ تو زندہ تھے، اور ایک زندہ لاش بن کر میرے سامنے موجود تھے۔ ان کے گھٹنوں پر وہی چار کول گرے رنگ کا ایک اوور کوٹ پڑا ہوا تھا، جو بالکل ویسا ہی تھا جیسا میرے کمرے میں اوپر لٹکا تھا۔ انہوں نے اپنی کانپتی انگلی سے میری طرف اشارہ کیا اور ان کے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے بھاری آواز میں کہا، خوش آمدید احمر، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ دیکھو، میں واپس آ گیا۔ تمہارے دیے ہوئے زخم تو بھر گئے، لیکن یہ کوٹ ابھی تک باقی ہے، اور اب یہ حساب چکانے کا وقت ہے۔ ان کی آواز میں اتنی سرد مہری تھی کہ مجھے لگا جیسے تہہ خانے کا درجہ حرارت صفر سے نیچے گر گیا ہو۔ میں وہاں بت بنا کھڑا ہوا تھا، اور میرے ہاتھ سے کرکٹ کا بلہ چھوڑ کر زمین پر گر گیا، کیونکہ میں کسی انسان سے لڑ سکتا تھا لیکن اپنے ماضی سے نہیں، اور میرا ماضی اب ویل چیئر پر بیٹھ کر مجھے گھور رہا تھا۔ میرے ہاتھوں سے کرکٹ کا وہ بھاری بلہ زمین پر گر کر ایک زوردار آواز پیدا کر چکا تھا، مگر اس وقت میرے کانوں میں صرف اپنے دل کی دھڑکنوں کا شور تھا، جو کسی ہتھوڑے کی طرح میرے دل و دماغ پر برس رہی تھی، کیونکہ میرے سامنے ویل چیئر پر بیٹھا وہ شخص محض ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں تھا، بلکہ وہ بھیانک ماضی تھا جسے میں 10 سال پہلے دفن کر چکا تھا۔ وقار صاحب کی آنکھوں میں وہ پرانی شفقت اب ایک ایسی سرد مہری میں بدل چکی تھی جو میری روح کو منجمد کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنی لرزتی ہوئی انگلی سے ایش ٹرے میں پڑے سگار کو اٹھایا اور ایک گہرا کش لیا، جس کے دھوئیں نے ہمارے درمیان موجود اس گھٹن زدہ فضا کو مزید زہریلا کر دیا۔ انہوں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، احمر، تم شاید سوچ رہے ہو کہ مردے قبروں سے نکل کر واپس نہیں آتے، مگر تم بھول گئے کہ کچھ لوگوں کو مارنے کے بعد بھی ان کی روحیں زندہ رہتی ہیں، تاکہ وہ اپنے قاتلوں کا انجام دیکھ سکیں۔ مجھے دیکھ کر تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑ گیا؟ کیا تمہیں وہ رات یاد آ رہی ہے جب میں نے تمہیں اپنے بیٹے کی طرح گلے سے لگایا تھا اور تم نے میری پیٹھ میں خنجر گھونپا؟ ان کے الفاظ نے میرے ذہن کے دریچے وا کر دی، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی ماضی کے اس دلدل میں کھینچتا چلا گیا جہاں سے میری تباہی اور ترقی دونوں کا اب آغاز ہوا تھا۔ مجھے وہ دور یاد آیا جب میں ایک معمولی سا کلرک تھا جو 2 وقت کی روٹی کے لیے دھکے کھاتا تھا، اور یہ وقار صاحب ہی تھے جنہوں نے مجھے سڑک سے اٹھایا تھا۔ وہ اس شہر کے سب سے بڑے ٹیکسٹائل کے تاجر تھے، اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کی طرح رکھا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے کاروبار کے گر سکھائے تھے، مجھے کپڑے پہننا سکھایا، اور یہ معاشرے میں بیٹھنے کے قابل بنا دیا۔ لیکن انسان کی فطرت میں سانپ چھپا ہوتا ہے جو دودھ پلانے والے کو ہی ڈستا ہے، اور میرے اندر کا سانپ تب جاگا جب وقار صاحب بیمار رہنے لگے۔ انہیں دمہ کا شدید مرض لاحق ہو گیا، اور وہ کاروبار پر توجہ دینے کی بجائے زیادہ تر وقت بستر پر گزارنے لگے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اب ساری پاور میرے ہاتھوں میں ہے،
اور بس ایک دستخط کی دوری ہے، جس کے بعد یہ پوری سلطنت میری ہو سکتی ہے۔ مجھے آج بھی وہ طوفانی رات یاد ہے جب وقار صاحب کو شدید دورہ پڑا تھا اور وہ اپنے کمرے میں سانس لینے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ میں ان کے لیے دوا لے کر جانے کی بجائے وکیل صاحب کے تیار کردہ کاغذات لے کر چلا گیا، جن پر پاور آف اٹرنی اور جائیداد کی منتقلی کی تفصیلات تھیں۔ وہ بیچارے سانس اکھڑنے کی وجہ سے دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے کہ وہ کن کاغذات پر دستخط کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھ پر اندھا اعتماد کرتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے سائن کر دیے، کیونکہ میں نے ان سے جھوٹ بولا تھا کہ یہ ہسپتال میں داخلے اور انشورنس کے کاغذات ہیں۔ جیسے ہی قلم کاغذ سے ہٹا، میں نے ان کے چہرے پر پڑی آکسیجن کی نالی کو درست کرنے کی بجائے اسے ایک جھٹکے سے ہٹا دیا۔ مجھے ان کی وہ حیرت زدہ آنکھیں آج بھی یاد ہیں، اور جب انہیں احساس ہوا کہ ان کا اپنا منہ بولا بیٹا انہیں مارنے کی کوشش کر رہا ہے، میں نے انہیں اسی حالت میں گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ بارش میں کیچڑ میں پڑے کھانستے رہے اور مجھ سے بھیک مانگتے رہے کہ احمر مجھے نکالو، یہ میرا گھر ہے۔ لیکن میں نے گیٹ بند کر دیا اور چوکی داروں کو حکم دیا کہ اس پاگل بھکاری کو یہاں سے دور پھینک کریں۔ اس رات کے بعد وقار صاحب غائب ہو گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ وہ کسی ہسپتال یا فٹ پاتھ پر مر گئے ہوں گے اور میں اس پوری جائیداد کا اکلوتا وارث بن بیٹھا۔ میں نے ان کی دولت پر خوب عیاشی کی، ان کے نام کو مٹا کر اپنا نام ہر جگہ لکھوایا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ وقار صاحب کی آواز نے مجھے حال میں واپس کھینچ لیا۔ وہ اب بھی مجھے اسی طرح طنزیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، تم سوچ رہے ہوگے کہ میں اس رات مر گیا تھا۔ نہیں احمر، میں نہیں مرا، میں زندہ رہا، کوڑے کے ڈھیروں پر بچہ کچا کھانا کھا کر، مسجدوں کی سیڑھیوں پر سو کر۔ میں نے وہ ذلت کاٹی جو تم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن مجھے زندہ رکھنے والی صرف ایک چیز تھی، اور وہ تھی انتقام کی آگ۔ میں جانتا تھا کہ تمہاری جڑیں کھوکھلی ہیں۔ تم نے جو عمارت میری لاش پر بنائی تھی وہ ایک دن گرے گی، اور جب تمہارا برا وقت شروع ہوا ہے، جب تمہاری شپمنٹس ڈوبی ہیں اور تمہارے بینک اکاؤنٹس خالی ہوئے ہیں، تو میں واپس آ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب تم کمزور ہو چکے ہو۔ میں نے اس گھر کے پرانے نقشے کو استعمال کیے اور اس تہہ خانے میں داخل ہوا جسے تم نے کباڑ خانہ بنا رکھا تھا۔ میں پچھلے 6 ماہ سے تمہارے پیروں کے نیچے رہ رہا ہوں۔ میں تمہاری ہر بات سنتا تھا۔ جب تم اوپر روتے تھے تو میں نیچے ہنستا تھا۔ میں تمہارے کھانے میں ایسی جڑی بوٹیاں ملاتا تھا جو تمہیں آہستہ آہستہ وہمی اور ذہنی مریضہ بنا رہی تھی۔ اور وہ کوٹ، ہاں وہ کوٹ میری آخری وار تھا۔ میں نے اسے جان بوجھ کر اس دکان پر پہنچایا جہاں تم اپنی جھوٹی شان بچانے کے لیے جانے والے تھے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم سستے داموں مہنگی چیزیں ڈھونڈو گے۔ وہ تصویر میں نے ہی لی تھی جب تم غفلت کی نیند سو رہے تھے، اور وہ سرخ روشنائی کوئی عام سیاہی نہیں تھی، بلکہ اس میں میرا خون شامل تھا تاکہ تم پر میرا اثر ہو سکے۔ میرا مقصد تمہیں مارنا نہیں تھا احمر، میرا مقصد تمہیں وہیں لانا تھا جہاں تم نے مجھے چھوڑا تھا، یعنی پاگل پن اور ذلت کی انتہا پر۔ تم نے مجھے میرے گھر سے نکالا تھا، لیکن دیکھو آج میں اپنے گھر میں واپس آ چکا ہوں، اور تم اپنے ہی گھر میں اجنبی اور مجرم بن چکے ہو۔ میں نے غصے سے چیخ کر کہا، بکواس بند کرو بڈھے، میں تمہیں ابھی جان سے مار دوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں نے جھک کر زمین سے بلہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وقار صاحب نے ذرا بھی خوفزدہ ہوئے بغیر اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا ریموٹ نما آلہ نکالا اور ایک بٹن دبا دیا، جس کے ساتھ ہی تہہ خانے کے ایک کونے میں چھپا ہوا ایک چھوٹا سا سرخ بلب جل بجھ کرنے لگا۔ انہوں نے انتہائی سکون سے کہا کہ تم مجھے مار سکتے ہو احمر، لیکن اس سے تمہاری پھانسی یقینی ہو جائے گی، اور ویسے بھی اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ ذرا اوپر دیکھو،
یہ جو سرخ بتی جل رہی ہے یہ سائلنٹ الارم ہے جو میں نے پولیس اسٹیشن کے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے۔ میں نے انہیں 10 منٹ پہلے کال کر دی تھی کہ ایک ذہنی مریض بزنس مین نے اپنے پرانے پارٹنر کو اغوا کر کے تہہ خانے میں قید کر رکھا ہے اور وہ اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ پولیس کسی بھی لمحے دروازے پر ہوگی، اور جب وہ یہاں آئیں گے تو انہیں کیا ملے گا؟ ایک لاغر بیمار بوڑھا جو ویل چیئر پر ہے، اور ایک جنونی شخص جس کے ہاتھ میں بلہ ہے، اور جس کی گھر کی دیواروں پر اس بوڑھے کی تصویریں نہیں بلکہ خود اس جنونی کی تصویریں لگی ہوئی ہیں جن پر کانٹے لگے ہیں۔ ہاں احمر، میں نے یہ تصویریں تمہاری نفرت میں نہیں لگائیں، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے لگائی ہیں کہ تم پاگل ہو چکے ہو اور تم خود سے ہی نفرت کرتے ہو۔ اس کمرے کا ہر ثبوت تمہارے خلاف جائے گا۔ وہ دوا کی بوتلیں، وہ سگار کے ٹکڑے اور وہ کوڈ جس کی جیب میں ابھی بھی میں نے تمہارے نام کا ایک جیلی خودکشی کا نوٹ بھی ڈال دیا ہے۔ اب دنیا یہ نہیں مانے گی کہ تم نے مجھے نکالا تھا، بلکہ دنیا یہ مانے گی کہ تم اپنے ضمیر کے بوجھ تلے دب کر پاگل ہو گئے تھے اور تم نے اپنی ہی خیالی دنیا بسا لی تھی۔ تم جیل نہیں جاؤ گے احمر، تم پاگل خانے جاؤ گے، جہاں تم اپنی باقی زندگی ان سفید دیواروں کو گھورتے ہوئے گزارو گے اور چیخ چیخ کر کہو گے کہ میں پاگل نہیں ہوں، لیکن کوئی تمہارا یقین نہیں کرے گا، بالکل ویسے ہی جیسے اس بارش والی رات کسی نے میرا یقین نہیں کیا تھا۔ وقار صاحب کی بات ختم ہوتے ہی مجھے اوپر گھر کے مین گیٹ پر پولیس کے سائرن کی وہ خوفناک آوازیں سنائی دی جو تیزی سے قریب آ رہی تھی، اور پھر بھاری بوٹوں کی دھمک نے زمین کو ہلا دیا۔ میں وہاں کھڑا کا کھڑا رہ گیا، میرے ہاتھ سے بلہ دوبارہ گر گیا، اور وقار صاحب نے اپنی ویل چیئر پیچھے کرتے ہوئے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجائی اور دھیرے سے بولے، مبارک ہو احمر، تمہاری سواری آ گئی ہے۔ پولیس کے سائرن کی وہ گونج جو کچھ لمحے پہلے تک باہر سڑک پر تھی، اب میرے گھر کے پورچ میں داخل ہو چکی تھی، اور بھاری بوٹوں کی تھپ تھپاہٹ نے زمین کو ہلا دیا تھا۔ میں تہہ خانے کے بیچوں بیچ کھڑا ہوا تھا اور میرے قدم منو وزنی ہو چکے تھے، اور میرے سامنے ویل چیئر پر بیٹھا وہ شخص جو کچھ دیر پہلے مجھے اپنی شاطرانہ چالوں سے ڈرا رہا تھا، اب اچانک اس نے اپنے چہرے پر ایک ایسی مسکینی اور خوف طاری کر لیا تھا کہ دیکھنے والا اسے دنیا کا سب سے مظلوم انسان سمجھے گا۔ دروازہ زور دار دھماکے سے کھلا اور ٹارچ کی تیز روشنیاں سیدھی میری آنکھوں میں پڑی، جس سے میں چند لمحوں کے لیے اندھا ہو گیا، اور پھر ایک گرجدار آواز گونجی کہ اپنے ہاتھ اوپر کر دو اور وہ راڈ پھینک دو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا رد عمل دوں۔ میں نے بخلاہٹ میں ہاتھ اٹھائے تو میرے ہاتھ سے وہ دھاتی راڈ زمین پر گر گئی، اور اگلے ہی لمحے 3-4 مسلح پولیس والوں نے مجھے دبوچ لیا اور مجھے زمین پر گرا کر ہتھ کڑیاں لگا دی۔ میں چیختا رہا، چلاتا رہا کہ آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ بوڑھا فراڈ ہے، یہ میرے گھر میں چھپا ہوا تھا، یہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ لیکن میری آواز نکار خانے میں طوطی کی آواز کی طرح دب گئی، کیونکہ وقار صاحب نے اپنا کردار بخوبی نبھایا۔ وہ ویل چیئر پر سکڑ کر بیٹھ گئے اور روتے ہوئے آواز میں بولے کہ خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگ آ گئے، ورنہ یہ پاگل آج مجھے جان سے مار دیتا۔ اس نے مجھے پچھلے 6 ماہ سے یہاں قید کر رکھا ہے۔ یہ روز مجھے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس کی دولت چرائی ہے، جبکہ میں نے تو ایک بے گھر فقیر ہوں۔ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر وقار صاحب کو تسلی دی، اور پھر حیرت اور نفرت سے دیواروں کی طرف دیکھا جہاں میری ہی تصویریں لگی تھیں جن پر سرخ کانٹے لگے ہوئے تھے۔ انسپکٹر نے میری طرف مڑ کر دیکھا اور کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے مجرم دیکھے ہیں، لیکن تم جیسا نفسیاتی مریض پہلی بار دیکھا ہے، جو خود سے ہی اتنی نفرت کرتا ہے کہ اپنی ہی تصویروں کو خنجر مارتا ہے۔ دیکھو اس کمرے کا حال، تم نے اسے ایک زندہ انسان کو
جانوروں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ میں نے تڑپ کر کہا، یہ تصویریں میں نے نہیں لگائی ہیں، یہ اس نے لگائی ہیں، یہ سب اسی کا ڈرامہ ہے۔ لیکن انسپکٹر صاحب نے میری ایک نہ سنی، اور وہ کوٹ جو وقار صاحب کے گھٹنوں پر پڑا تھا اسے اٹھا کر چیک کیا۔ اس کی جیب سے وہی کاغذ نکلا جو وقار صاحب نے کچھ دیر پہلے مجھے بتایا تھا۔ انسپکٹر صاحب نے وہ کاغذ پڑھا اور طنزیہ انداز میں بولا، اچھا تو تم نے خودکشی کا پلان بھی بنا رکھا تھا؟ اس میں صاف لکھا ہے کہ تم اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دب چکے ہو اور اس بوڑھے کو مار کر خود بھی مرنا چاہتے ہو۔ یہ نوٹ تمہاری لکھائی میں ہے اور اس پر تمہارے دستخط ہیں۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وقار صاحب نے وہ پرانے کاغذات استعمال کیے تھے جو میں نے کبھی غصے میں یا رف ورک میں لکھے ہوں گے۔ اس پر میری ہینڈ رائٹنگ کی نقل کی گئی تھی۔ میرے خلاف ہر ثبوت اتنا پکا تھا کہ کوئی بھی عدالت مجھے بے گناہ نہیں مان سکتی تھی۔ پولیس والے مجھے گھسیٹتے ہوئے سیڑھیاں چڑھا کر اوپر لاؤنج میں لائے اور پھر گھر سے باہر لے گئے۔ باہر پورا محلہ جمع ہو چکا تھا، وہی لوگ جن کے سامنے میں اکڑ کر چلتا تھا اور اپنی عمارت کا رعب دبدبہ ڈالتا تھا۔ آج وہ مجھے ہتھ کڑیوں میں جکڑا ہوا ایک وحشی مجرم کی طرح دیکھ رہے تھے۔ مجھے پولیس وین میں ڈال دیا گیا اور جب گاڑی چلنے لگی تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ وقار صاحب کو ایک ایمبولینس میں بٹھایا جا رہا تھا۔ وہ کمبل اوڑھے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی انہوں نے کمبل ذرا سا ہٹایا اور مجھے ہاتھ ہلایا۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی فتح مند مسکراہٹ تھی جس نے میرے دل کو چیر دیا تھا۔ وہ آزاد تھے اور میں قید ہو چکا تھا۔ مجھے تھانے لے جایا گیا جہاں مجھ پر اغوا، تشدد اور اقدام قتل کے مقدمات درج کیے گئے۔ میرے وکیل نے مجھے بچانے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن وہ تہہ خانے کا منظر، وہ دیواروں پر لگی تصویریں اور وہ خودکشی کا نوٹ، سب کچھ میرے پاگل پن کی گواہی دے رہی تھی۔ عدالت نے میڈیکل بورڈ بٹھایا اور وقار صاحب نے جو دوائیاں مجھے کھانے میں ملا کر کھلائی تھیں ان کی وجہ سے میرے خون میں ایسے کیمیکلز پائے گئے جو ذہنی توازن بگاڑتے ہیں۔ ڈاکٹر نے متفقہ فیصلہ کیا کہ میں ایک شدید قسم کا ذہنی مریض ہوں اور میں معاشرے کے لیے خطرناک ہوں، لہذا مجھے جیل کی بجائے پاگل خانے منتقل کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے سفید کپڑے پہنا کر اس ہسپتال کے تنگ اور تاریک وارڈ میں لایا گیا۔ مجھے وقار صاحب کی کہی ہوئی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی کہ میں تمہیں وہیں لاؤں گا جہاں تم نے مجھے چھوڑا تھا۔ آج میں اسی مقام پر تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ وہ سڑک پر تھے اور میں چار دیواری میں قید تھا۔ میرے پاس اب نہ کوئی نام تھا، نہ کوئی پہچان، نہ کوئی بینک بیلنس۔ میں صرف وارڈ نمبر 402 کا مریض تھا۔ دن گزرتے چلے گئے اور میں واقعی آہستہ آہستہ ذہنی مریض بنتا چلا گیا، کیونکہ جب آپ ہر وقت دیواروں کو گھورتے رہتے ہیں اور آپ کی بات سننے والا کوئی نہ ہو تو دل و دماغ ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اکثر راتوں کو جب وارڈ میں خاموشی ہوتی ہے تو مجھے اپنی کوٹھری کے باہر اسی چھڑی کی ٹک ٹک سنائی دیتی ہے اور مجھے وہی سگار کی خوشبو آتی ہے۔ میں بھاگ کر سلاخوں کے پاس آ جاتا ہوں تو مجھے راہداری کے اندھیرے میں وہی چار گول گرے کوٹ ہوا میں معلق نظر آتا ہے جس کے بٹن چمک رہے ہوتے ہیں۔ میں چیختا ہوں، چلاتا ہوں کہ دیکھو وہ آ گیا ہے، میرا کوٹ واپس آ گیا ہے، لیکن نرسیں آ کر مجھے انجیکشن لگا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ سب میرا وہم ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ وہم نہیں ہے، یہ مکافات عمل ہے، یہ وہ قرض ہے جو میں چکا رہا ہوں۔ وہ کوٹ دراصل میرا لباس نہیں تھا، وہ میرا کفن تھا جو میں نے خود اپنے پیسوں سے خریدا تھا، اور اب میں ہر روز اس کفن کو پہنتا ہوں اور ہر روز مرتا ہوں۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ وقار صاحب نے مجھے جان سے کیوں نہیں مارا، کیونکہ موت تو صرف ایک لمحے کی تکلیف ہے، لیکن یہ زندگی جو میں جی رہا ہوں یہ ہر لمحے کی موت ہے، اور یہی میرا اصل انجام تھا۔ دنیا سمجھتی ہے کہ احمر پاگل ہو گیا ہے، لیکن احمر جانتا ہے کہ وہ پاگل نہیں ہوا،
بلکہ اسے اس کے اعمال نے پاگل خانے پہنچا دیا ہے۔ اور اب جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں مجھے اس کوٹ کے سائے میں رہنا ہوگا، کیونکہ انسان سب کچھ سے بھاگ سکتا ہے لیکن اپنے ضمیر اور اپنے ماضی سے نہیں بھاگ سکتا۔ ظلم اور دھوکے کی بنیاد پر کھڑی کی گئی عمارت جتنی بھی بلند اور خوبصورت کیوں نہ ہو، ایک دن ضرور زمین بوس ہوتی ہے اور اس کے ملبے تلے انسان خود دب جاتا ہے۔ مکافات عمل کی چکی آہستہ آہستہ ضرور چلتی ہے، لیکن وہ پستی بہت باریک ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں کمزوروں کو نہ کچلے، کیونکہ وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو شکاری خود شکار بن جاتا ہے، اور تب پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ میں نہیں آتا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور بڑھ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔